احسان میرے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس لم یلد کے لیے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو ہم سب کے لیے راہ نجات ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم پھر فتوحات اسلام کے حوالے سے قائم ٹی وی کے نشریات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے جنگ تبوک۔ اس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے ہمارے ملک پاکستان کے نامور عالم دین حجت الاسلام والمسلمین قبلہ و کعبہ مولانا جواد حسن عابدی صاحب، اور اس کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں معروف منقبت خواہ نوحہ خواہ سلام گزار جناب ہانی کمال صاحب۔ تو ہم اس پروگرام کو آئیے ہم آگے لے کے چلتے ہیں، اور گفتگو کا آغاز ہم آج قبلہ و کعبہ مولانا آغا جواد حسن عابدی صاحب سے جنگ تبوک کے سلسلے میں اس کا آغاز کرتے ہیں کہ قبلہ یہ جنگ تبوک تو سن 9 ہجری رجب میں ہوئی تھی۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ جنگ تبوک کے محرکات اور اسباب کیا تھے، اور اس کے علاوہ اس جنگ کے جو کچھ اس کی کوئی خامیت کیا تھی اس کی، اور یہ جنگ دوسروں جنگوں سے کیا بات تھی جو دوسروں جنگوں سے زیادہ ممتاز ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ قائم ٹی وی ٹورنٹو کراچی اسٹوڈیو سے جو پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، میں اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور پروردگار ان نشریات کو اور اس ٹیم کو اپنی ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، اور خداوند متعال آپ کا سایہ دراز فرمائے اور آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ اتنے خوبصورت پروگرام ماشاء اللہ آپ کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی پیشتر پروگرام میں نے آپ کو خود دیکھے، خدا آپ کو طول عمر عطا فرمائے۔ جنگ تبوک کے حوالے سے جیسے آج عنوان رکھا گیا، تو 9 ہجری جیسے کہ آپ نے خود حوالہ دیا سر گفتگو کہ ماہ رجب 9 ہجری میں اسلامی حوالے سے یہ جنگ منعقد ہوئی۔ جنگ تبوک کے محرکات میں سے بنیادی چیز جو مورخین نے اتفاقی طور پہ لکھی وہ یہ ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ خبریں پہنچیں کہ بادشاہ روم ہرقل جو تھا اس نے اسلامی حکومت یعنی مدینہ کے آس پاس جب فوجوں کی موومنٹ شروع کی، یعنی مدینہ کا گھیراؤ کسی طریقے سے شروع کیا کہ کسی طرح مکاری اور چالاکی سے مدینہ منورہ پہ حملہ کر کے وہ پہلی اسلامی حقیقی حکومت جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا تھا اس کو کسی طرح کاؤنٹر کیا جائے۔ چنانچہ جب رسول گرامی تک یہ اخبار پہنچیں، یہ خبریں پہنچیں، یہ رپورٹس پہنچیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا، اور آپ نے یہ ترتیب دیا لشکر اس طرح کے ساتھ، اس میں ایک خاصیت جیسے کہ آپ نے خود پوچھا اس میں خاصیت کیا ہے اور کیوں جنگ تبوک دوسری تمام جنگوں سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ اس جنگ کی سب سے بڑی خاصیت، اور ممکن ہے کہ آپ اس کو کہیں خاصیت کیسے بن گئی، اس کی خاصیت یہ ہے کہ واحد جنگ تبوک ہے کہ جس میں ہر میدان کا مرد یعنی شاہ لافتہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام اس میں شریک نہیں ہوئے۔ اب آپ غور فرمائیں، علی علیہ السلام کا شریک نہ ہونا یہ جنگ کی خاصیت ہے یا جنگ کو عام کر دیتا ہے؟ لیکن جنگ تبوک کے چیپٹر میں جنگ تبوک کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں علی علیہ السلام شامل نہیں ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر جنگ میں جانے والا آج اس جنگ میں شامل کیوں نہیں ہے؟ تمام شیعہ سنی مورخین نے اتفاقی طور پہ لکھا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا اعلان کیا نا، اور حضرت علی کو فرمایا کہ میں تمہیں بچوں میں مدینے میں لوگوں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، عجیب ہے حسن بھائی، حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام رونے لگے۔ ہم نے تو تاریخ میں جنگ میں جاتے ہوئے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، یہ پہلا شخص دیکھا جو جنگ میں نہ جانے پہ رو رہا ہے، جنگ میں نہ جانے پہ رو رہے ہیں۔ رسول خدا نے تعجب سے پوچھا یا علی ما یبکی کا، میرے بھائی کیوں رو رہے ہو؟ تو تاریخ میں یہ جملہ موجود ہے، امیر المومنین فرمایا آپ مجھے بچوں میں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں رو نہیں، وہ مرد ہوتا ہے جو میدان کا مرد ہو، مجھے بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ۔ اور اب جملہ سنیے، نبی کریم نے جملہ کیا ارشاد فرمایا، تمام تاریخ کی کتابوں میں شیعہ سنی نے بالاتفاق لکھا، حضور نے فرمایا یا علی ان المدینہ لا تصلح الا بی او بکا، علی تمہیں مدینے میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ مدینہ سوائے میرے یا تمہارے صحیح چل ہی نہیں سکتا، جب میں مدینے سے باہر نکلوں گا تو میرے بعد تمہارا مدینے میں رہنا ضروری ہے۔ میں جنگ تبوک کے حوالے سے ایک جملہ کیا کہ آپ کے سوال کو سم اپ کر دوں، لوگ پوچھتے ہیں نبی دنیا سے چلے گئے کسی کو رہنما بنا کے نہیں گئے، نبی کچھ دن کے لیے مدینے سے باہر جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مدینہ چل ہی نہیں سکتا جب تک میں تمہیں چھوڑ کر نہ جاؤں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا سے حضور جا رہے ہیں اور علی کو اپنے بعد چھوڑ کے،
تو جنگ تبوک کی خاصیت جو اس کو دوسرے جنگوں سے ممتاز کر دیتی وہ یہ ہے کہ رسول نے علی کو یہاں اس لیے چھوڑا کہ یہاں مدینے کا مسئلہ تھا، تو جب کچھ دن کے لیے رسول جنگ پر جا رہے ہیں تو علی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور پھر اسی دن کے لیے وہ حدیث ہے جیسے بخاری سے لے کر نیچے تک کی ہر کتاب میں لکھا گیا، حضور نے ارشاد فرمایا یا علی اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے میرے بھائی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تم میرے لیے ویسے بن جاؤ جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، بس میرے بعد نبوت نہیں ہوگی۔ حسن ثقیل بھائی یہاں پر ہمارے علماء نے بڑا خوبصورت استدلال کیا، حضور نے صرف نبوت کو ایگزمپٹ کر کے استثناء کر کے کیا مطلب یہاں ارشاد فرمایا ہے، یعنی حضور فرمانا چاہ رہے ہیں علی نبوت کے علاوہ جتنے مرتبے میرے پاس ہیں وہ سب تمہیں مل رہے ہیں سوائے نبوت کے، اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی محمد رسول اللہ۔ آپ نے ماشاءاللہ دیکھیں اس خوبصورت جواب میں آپ نے ایک پہلو کو اور بہت دلیل کے ساتھ سننے والوں کے لیے، تمام ملت اسلامیہ کے لیے میں سمجھتا ہوں مستحکم کر دیا کہ جب رسول چند دنوں کے لیے جا رہے ہیں اور مولا علی کے حوالے کر کے جا رہے ہیں مدینہ کہ تمہارے بغیر مدینہ نہیں چل سکتا، تم یہاں موجود رہو، میری جگہ تم ہو، تو بے شک آپ نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے اور دلیل کے ساتھ کہ وہ رسول جو چند دنوں کے لیے جا رہا ہے اور علی کو اپنا چھوڑ کر جا رہا ہے، اپنی جگہ اور اپنا منصب اپنا قائم مقام بنا کے جا رہا ہے، تو وہ رسول جب دنیا چھوڑ کے، کیا بات کی آپ نے، سبحان اللہ، دنیا سے جا رہا ہو تو کیا وہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سلامت رہے ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت۔ اچھا ایک اور تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیے گا، اسلام میں فلسفے جنگ و جہاد پہ روشنی ڈالتے ہوئے یہ فرمائیے گا کیا اسلام تلوار کے بلبوتے ہی پہ پھیلا یا اس کے علاوہ بھی اسلام کو پھیلانے میں کوئی کردار رہا ہے رسول اللہ کا اور مولا کائنات کا؟ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اسلام، چونکہ لفظ اسلام جب آپ کہتے ہیں تو یہ ریلیجن آف پیس ہے بیسکلی، خود لفظ اسلام سلام سے نکلا ہے، سلامتی۔ حسن بھائی اس سے خوبصورتی بڑی اسلام کی کیا ہو سکتی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر پیس ہو، تم پر اللہ کی طرف سے امن و امان ہو۔ وہ مذہب جو اسٹینڈ ہی پیس پہ کرتا ہے، سلامتی پہ کرتا ہے، تو اس میں 80 جنگیں ہونا، لوگوں کی زبان تو کھل سکتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جنگ، یہ اسلام امن کا مذہب ہے، اور 80 جنگیں تاریخ کی کتابوں میں کیا کہہ رہی ہیں؟ حسن بھائی یاد رکھیے اسلام اس جنگ کی ممانعت کرتا ہے جو کسی پر چڑھائی کے طور پہ کی جائے، اسلام ڈیفینڈ کو منع نہیں کرتا ہے۔ دنیا کی لاز کتابیں آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، خدا بند متعال نے آپ کو جو گہرا مطالعہ عطا فرمایا ہے، دنیا بھر کے انٹرنیشنل لاز میں آپ جا کر پڑھیں، شیخ وہاں پر سیلف ڈیفینس، اور سیلف ڈیفینس میں آپ کسی کو قتل کر دیں تو عدالت آپ کو سزا نہیں دیتی ہے۔ اسلام نے چڑھائی کا حکم نہیں دیا، لیکن بہت سے مقامات پر آپ کو جنگوں میں پہل بھی ملے گی جہاں کفر آمادہ تھا اسلام پہ حملہ کرنے پر، جیسے جنگ تبوک، حضور نے ایک دیوار قائم کی، حفاظت کی تاکہ اسلام کی عمارت پر حملہ نہ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے کہ یہ مستشرقین کا، یورپی ایک دنیا کا جملہ ہے کہ اسلام تلوار کے بربوتے پہ ہے، میں کہتا ہوں حضور نے نبوت کا اعلان تو 40 سال بعد کیا ہے، آپ کو 40 سال بعد کی تلوار تو نظر آ گئی، 40 سال پہلے کا کردار نظر کیوں نہیں آتا؟ 40 سال پہلے کی تلوار لوگوں کو نظر آ گئی، 40 سال پہلے کا کردار کہاں ہے؟ حسن بھائی جو 40 سال نبی کریم چپ رہے نا، لوگوں نے سمجھا 40 سال پہلے ہم جیسے تھے، 40 سال بعد اچانک نبی بن گئے، نعوذ باللہ۔ 40 سال پہلے کردار کو منوا رہے تھے کہ جب کردار ایسا مضبوط ہو جائے کہ حضور فرمائے پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، تو صحابہ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ اگر لشکر نہ بھی آ رہا ہو تو ہم سمجھیں گے ہم نابینا ہو گئے، آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ بڑھیا کے ساتھ حضور ایک دفعہ کہیں جا رہے ہیں، بڑھیا سر پہ گٹھا رکھ کے جا رہی ہے، نبی کریم آگے پہنچے، فرمائے لاؤ میرے سر پر دے دو، جوانی کا عالم ہے، حضور جوان ہے، لڑکپن کی عمر ہے، نبی نے لے کے گٹھر سر پہ رکھ لیا، بڑھیا ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے تم کسی اچھے قبیلے کے معلوم ہوتے ہو۔ یہ آل محمد کی وجاہت ہے کہ دشمن بھی تعارف کے بغیر ان کا پتہ بتا دیتا ہے، کہا مجھے اچھے گھرانے کے تو تمہارا نام کیا ہے؟ نبی نے نام نہیں بتایا، چلتے چلتے کہا مجھے اچھے گھرانے کے معلوم ہوتے ہو، اس گھرانے میں آج کل محمد نامی شخص آیا ہوا ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، امیر غریب کو برابر کہتا ہے، غلام کو اور امیر کو برابر کرتا ہے،
کالے گورے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے بچ کے رہنا، اس کی تعلیمات بڑی خطرناک ہیں۔ حضور چپ ہیں، کچھ نہیں فرما رہے۔ جیسے چلتے چلتے دروازہ آیا، گٹھا اتارا، کہا مجھے اجازت دو۔ فرمایا کہ سارے رستے تم سے باتیں کرتی آئی ہوں، آخر نام تو بتلاتے جاؤ کم سے کم۔ اب حضور نے کردار کی وہ چوٹ ماری کہ وہ بڑھیا اسلام میں آ گئی۔ فرمایا جس محمد سے بچنے کا تم کہہ رہی تھی، میں ہی وہ محمد مصطفیٰ ہوں۔ جب کردار کی یہ چوٹ پڑی تو قدموں میں سر رکھ کر کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو 40 سال تلوار جو بعد میں دیکھ رہے ہیں، ان سے کہوں گا تھوڑا سا 40 سال پہلے کردار بھی محمد کردار دیکھ لو۔ دونوں صورتوں میں رسول اللہ نے اسلام پھیلایا، اپنے کردار سے بھی اور جنگوں سے بھی، اور پھر آل یہی رسول اور اولاد رسول نے اسی پہلو کو اپنایا کہ ہمیشہ امن کا اور درس دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں قبلہ اگر آپ کی تائید ہو کہ مولا امام حسین علیہ السلام بھی کربلا میں صرف امن کا پیغام دیتے رہے کہ اپنا اسلام تو پھیلانا تھا انہوں نے، لیکن یہ کوشش حتی الامکان یہ کی کہ یہ لوگ مان جائیں، سمجھ جائیں اسلام کیا ہے، رسول پہ ایمان لائیں، سچے جو دین ہے دین خدا پہ ایمان لائیں۔ اور مجبوراً پھر جب جنگ ان پر مسلط کی تو انہوں نے جنگ کی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ آپ نے مطلب روشنی ڈالی ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین اس وقت ہمارے درمیان آئیے کمال ہانی صاحب موجود ہے جو ہمارے ملک کے نامور منقبت خواہ نوا خواہ سلام گزار ہیں، تو آئیے موقع سے فائدہ اٹھاتے ان سے گزارش کریں گے کہ کوئی نعت کے اشعار پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کینیڈا چینل ٹورانٹو کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور نعت کی 2 اشعار پیش کروں گا حسن بھائی آپ کی اجازت سے، قبلہ کی اجازت سے۔ ہے جس کی یہ عظمت سوائے محمد بنے ہیں دو عالم برائے محمد، بنے ہیں دو عالم برائے محمد۔ زمین سجدہ گاہ ہے، فلک بن گئی ہے، زمین سجدہ گاہ ہے، فلک بن گئی ہے، یہاں جب سے تشریف لائے محمد بنے ہیں دو عالم برائے محمد۔ دیکھیں قبلہ شیر، ہاں بتوں کو یہ کہہ کر ڈراتے ہیں اب تک، بتوں کو یہ کہہ کر ڈراتے ہیں اب تک، وہ آئے وہ آئے وہ آئے محمد بنے ہیں دو عالم برائے محمد۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، آپ نے بڑی خوبصورت نعت سرور کائنات کو ہدیہ کیا، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین آئیے وقفہ ہو رہا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ پھر جب حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ علامہ جواد عابدی صاحب اور ہانی کمال موجود ہوں گے۔ آئیے وقفے کی طرف چلتے ہیں۔ میرے محمد کا، میرے محمد ناظرین وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان حسن عابدی حاضر ہے اور ہمارے ساتھ قبلہ و کعبہ مولانا جواد حسن عابدی صاحب اور ہانی کمال تشریف فرما ہے۔ آئیے ہم اپنے سوالات کا آغاز پھر یہاں سے کرتے ہیں کہ علامہ صاحب کو ذمہ دیتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا، مولا علی کسی لشکر کے امیر تھے، اور کیا کوئی ایسا لشکر جس میں مولا علی کسی اور کی سربراہی میں یا کسی کی سپہ سالاری میں مولا علی کیا ان کے ساتھ شامل رہے ہیں اس لشکر میں، جس میں مولا علی کے پاس سپہ سالاری نہ رہی ہو، کسی اور نے کی ہو اور مولا علی اس میں شامل رہے؟ اس پہ ذرا تفصیلاً ہمارے ناظرین کے لیے روشنی دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یقیناً یہ سوال بھی سمجھیے کہ ہمارے موضوع سے اس حوالے سے ریلیٹ ہو جاتا ہے، اور ٹیکنیکلی طور پر اس سوال میں بڑی باریکی ہے جس کو ہم آپ کی اس پروگرام کی وساطت سے اپنے ناظرین اور سامعین کو پیش کریں گے۔ آپ نے سوال کیا کیا امیر المومنین زندگی میں، حضور کی زندگی میں کبھی کسی لشکر کے امیر بن کے گئے؟ تو بالکل واضح طور پر ہے، یمن کا لشکر جب حضور نے بھیجا تھا، تمام سیرت کی کتابوں میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ جب حضور نے یمنیوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا، اور میں تھوڑا سا عصر حاضر کے قریب ہو کر بھی گفتگو کروں، آج یمن میں کثیر تعداد میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے موجود ہونے کی علت یاد رکھیے گا کیا ہے۔ امیر المومنین نے جب حضور نے یمن والوں کی طرف لشکر بھیجا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمنیوں کی طرف ایک خط لکھا، اور میں پھر حوالہ دوں آپ کو ذخائر النخبہ، علامہ محب الدین طبری، یہ تاریخ طبری والے نہیں، یہ دوسرے محب الدین طبری نے ذخائر النخبہ میں لکھا کہ نبی نے یمنیوں کو خط لکھا، فرمایا کہ تم اسلام قبول کر لو ورنہ لأبعثن الیکم رجلا مثلی کا نفسی۔ تاریخی جملہ امیر المومنین کا، اور یہ سوائے امیر المومنین کے کسی کا شرف نہیں ہے۔ میں ترجمہ کروں گا، یقیناً ہمارے سامعین کو لطف آئے گا۔ حضور نے خط لکھا، فرمایا ایمان لے آؤ ورنہ میں ضرور بضرور تمہاری طرف اس شخص کو، اس مرد کو بھیجوں گا جو میری طرح ہوگا، مجھ جیسا ہوگا۔ حسن بھائی، آج ہم سب کا عقیدہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، لیکن اگر سرکار خود کہہ دیں علی میرے جیسا ہے تو پھر کسی امتی کی مجال نہیں ہے کہ حضور کے جملے کو منع کر سکے۔ حضور نے فرمایا مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن اگر مجھ جیسا کوئی ہے تو وہ صرف علی ہے۔ ذخائر النخبہ میں علامہ محب الدین طبری نے لکھا، امیر المومنین کے بارے میں حضور نے فرمایا میں تمہاری طرف ایسا مرد بھیجوں گا کہ جو میری طرح ہوگا، مثلی کا لفظ ہے۔ امیر المومنین یمن کے اس لشکر کے امیر بن کے گئے، اور آپ یاد رکھیے لشکر کا امیر جو ہوتا ہے اس کو اختیارات ہوتے ہیں لشکر کو کس طرح سے ڈیل کرے، اور امیر المومنین جیسا مرد میدان، شجاعت کا پیکر جب لشکر کا فاتح ہو اور صفہ سالار ہو تو اس لشکر کی فتح یقینی ہو جاتی ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں، لشکر پسپا ہوتا ہی وہ ہے جس کی سربراہی علی کے ہاتھ میں نہ ہو یا محمد مصطفیٰ کی تعلیمات کے سامنے نہ ہو۔ چنانچہ آپ نے دوسرا سوال اسی کے ساتھ بڑا ٹیکنیکلی اور خطرناک آپ نے یہ بھی کیا کہ کیا امیر المومنین کبھی کسی کی سربراہی میں گئے؟ آپ کو خدا سلامت رکھے، تاریخ کی کوئی کتاب جھوٹی سے جھوٹی روایت میں یہ نہیں بتا سکتی کہ امیر المومنین کسی کے ماتحت کبھی گئے ہوں، بلکہ اس کے برخلاف میں 22 کتابوں کے حوالے آپ کو نام لے کے بتلا سکتا ہوں کہ حضور نے جب وقت آخر لشکر اسامہ ترتیب دیا ہے اس میں اجلہ اصحاب کرام، بزرگ ترین شخصیات کو اسامہ بن زید کی سربراہی میں بھیجا تھا جو 23 یا 24 سال کا لڑکا تھا، لیکن تاریخ میں سب نے لکھا اس لشکر میں حضور نے علی کو نہیں بھیجا تھا۔ گویا کہ حضور نے زندگی میں بتا دیا علی تو سب پہ امیر بن سکتا ہے، علی پہ کوئی امیر نہیں بن سکتا ہے۔ تو جب زندگی میں حضور کی علی پہ کوئی امیر نہیں بن سکتا تو رسول کے بعد علی کے علاوہ کوئی امیر کیسے بن سکتا ہے؟ تو جنگ تبوک بھی واضح طور پر یہ بتلا رہی ہے کہ سربراہی حضور کے ہاتھ میں تھی، اور حضور نے علی کو مدینے میں اس لیے چھوڑا تاکہ مدینے کا انتظام اچھا رہے، اس لیے کہ مدینہ دو ہی صورتوں میں بہتر رہ سکتا ہے، یا نظام مصطفیٰ ہو یا انتظام مرتضیٰ ہو۔ آج ہم ہر نظام مصطفیٰ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، ہر نظام مصطفیٰ کے لیے ہم آج اپنا خون دینے کو تیار ہیں، لیکن یاد رکھیے نظام مصطفیٰ اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب انتظام مرتضیٰ۔ ماشاء اللہ علامہ صاحب، واہ بہت خوب، آپ نے ہمارے ناظرین پہ آج آپ نے بڑی ایک تفصیلاً آپ نے یہ واضح کر دیا کہ خبردار اس جھوٹی حدیثوں یا جھوٹے بیانات کے اس میں نہ آنا۔ وہ علی مولا وہ شخصیت ہے جو کسی کے ماتحت کبھی نہیں رہے، جب بھی گئے یا تو سپہ سالار بن کے گئے، اور اگر جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ ایک موقع پہ ایک جوان کو مولا رسول اللہ نے بھیجا تھا لیکن علی اس مولا نے اس میں شامل نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ یہ فرمائیے گا، جنگ تبوک جو کہ ماہ رجب میں ہوئی یہ کتنے عرصے جاری رہی اور اس کا اختتام کن مرحلوں پہ اور کس بات پہ اور کہاں ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل بادشاہ روم کے خلاف فوجوں کو ترتیب دینا شروع کیا، اچھا اس کا پس منظر بھی بڑا عجیب ہے حسن بھائی، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ مہینہ تھا، آپ کو معلوم ہے ربیع الاول ربیع الثانی کے بعد جب بہار کا موسم ختم ہوتا ہے جس سے خود ان مہینوں کو ربیع کہا گیا، عرب میں یہ موسم فصل اترنے کا ہوتا ہے، یعنی فصل عروج پر ہوتی ہے اور فصل کی کٹائی کا وقت ہوتا ہے۔ جس وقت حضور نے کہا لشکر ترتیب دو تو روایات میں لکھا ہوا ہے، قرآنی
آیات میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے میدان میں جنگ کے نکلو تو تم زمین میں چپک جاتے ہو، تو تم زمین میں چپک جاتے ہو، آگے نہیں بڑھتے۔ قرآن نے لفظ رکھا ہے، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، حضور نے کہا میرے ساتھ چلو، تو لوگ کہنے لگے فصل کٹنے والی، آپ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں، فصل خراب ہو جائے گی۔ یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام کی کھیتی کو چھوڑ کے اپنی فصل کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور تاریخ گواہ ہے ہر موقع پر امیر المومنین آگے بڑھ بڑھ کر، اور آپ نے دیکھا امیر المومنین رو رہے ہیں، مجھے آپ لے کر کیوں نہیں جا رہے؟ ہمیں تاریخ میں علی کے علاوہ ایسا کوئی نہیں ملتا جو جنگ میں نہ جانے پہ رو رہا ہو۔ ہم نے جنگ میں یا نبی کے ساتھ تو لوگوں کو روتے دیکھا ہے، لیکن جنگ میں نہ جاتے ہوئے کسی کو روتے دیکھا تو سوائے علی کے کوئی نہیں ہے۔ حضور لشکر ترتیب دیا، آپ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے یہاں سے بہتر جنت میں باغات تیار کر رکھے ہیں، یہ ہے وہ ہے، جنت کے خواب دکھائے، جنت کی جب انہیں باتیں بتائیں، اس کے بعد کچھ لوگ جانے پر تیار ہوئے، اسلحہ پاس نہیں تھا۔ حسن بھائی میں آج اس پروگرام کی وساطت سے عرض کروں گا، صحابہ کرام نے جتنا بڑھ چڑھ کے اس جنگ میں مالی طور پہ حصہ لیا، میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی ہوگی اگر اس جملے کو بیان نہ کیا جائے۔ بڑے بڑے صحابہ نے اپنے گھر کا مال لا کے جنگ تبوک میں پیش کیا، مال و اسباب نہیں تھے۔ دیکھیے ہم ان شخصیات کے کردار کو بھی نہیں بھول سکتے جنہوں نے نبی کے ساتھ جان اور مال سے مدد کی ہے۔ ہمارا خاصہ یہ ہے کہ میرے نبی کے ساتھ جس نے درہم برابری مدد کی ہو، ہم قیامت تک اسے گیت گائیں۔ تو صحابہ نے اپنے گھر کے مال لا کے دے دیے، جس کے پاس گھڑ سواری تھی، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، اس نے سب لا کے پیش کر دیا۔ اس کے باوجود مسلمانوں کے پاس اتنا اسلحہ نہیں تھا، اتنی سواری نہیں تھی، کچھ سامان رسول ساز و سامان لے کر چلے، اور ظاہر سی بات ہے سامان مختصر تھا، جنگ زیادہ وقت نہیں چل سکتی تھی، لیکن رسول گرامی کی حکمت عملی اس قدر شدید تھی کہ اس حکمت عملی کے آگے کچھ دن سے زیادہ بادشاہ روم کی بھگوڑی فوجیں جو ہیں وہ ٹک نہ سکی، اور اسلام کے لشکر کے آگے وہ لشکر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں گیا تھا، وہ لشکر جو علی کے مولا کی قیادت میں گیا تھا، وہ لشکر جو علی کے استاد کی قیادت میں گیا تھا، وہ لشکر جو اس محمد کی قیادت میں گیا تھا جو علی کو جنگ سکھانے والا ہے۔ میں یوں بھی اپنے نبی کا تعارف پیش کروں تو اس نبی کے سامنے کوئی لشکر کیسے ٹک سکتا ہے؟ تو بہرحال جنگ تبوک کچھ عرصے میں جا کر ختم ہوئی۔ اور یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، جنگ تبوک کے موقع پر امیر المومنین کو چھوڑنے کی مصلحت بھی یہی تھی۔ حضور کو معلوم تھا اگر میں ادھر سے جنگ کرنے نکلا تو پیچھے سے کچھ لوگ مدینے پہ حملہ کر دیں گے، تو کوئی ایک تو ایسا ہو جو مدینے میں بھی رہ کے ڈیفینڈ کرنے والا ہو۔ تبوک میں خود حضور موجود تھے دفاع کے طور پہ، مدینے میں حضور نے اپنی جگہ پہ علی کو چھوڑا۔ حضور نے بھی واضح طور پر بیان فرما دیا اسلام دو ہی صورتوں میں محفوظ رہ سکتا ہے، یا محمدی سپر ہو یا علوی سپر ہو۔ محمد اور علی کے بغیر اسلام کا وجود نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک رہ سکتا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت تفصیلی روشنی ڈالی ہے آپ نے، بہت خوبصورت۔ اچھا علامہ صاحب، اسی سے ایک سوال اور میں چاہتا ہوں آپ سے کر لوں تاکہ ہمارے ناظرین تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ یہ فرمائیے گا کہ تاریخ کے کسی حوالے میں کہیں بھی مطلب ایسی کوئی بات ہے سامنے کہ وہ نبی جسے پروردگار عالم نے رحمت للعالمین قرار دیا ہے، کیا وہ نبی کسی جنگ میں بذات خود اس نبی نے تلوار اٹھائی ہو اور باضابطہ خود جنگ کے پیش رہے ہو، جنگ کے میں لڑی ہو، جنگ میں تلوار اٹھائی ہو؟ تھوڑا سا اس پہ بتائیے۔ بہت مشکل سوال آپ نے کیا ہے، اس لیے کہ آپ نے خود بھی یہ کہہ دیا کہ حضور رحمت للعالمین ہیں، آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ یاد رکھیے جنگ کی حکمت عملی ترتیب یقیناً پیغمبر گرامی دیتے تھے، لیکن چونکہ حضور کی ذات رحمت للعالمین ہے تو جب اللہ رحمت للعالمین کا تمغہ دے چکا، اب کائنات کے عالمین کے لیے رحمت جو نبی نے اس کے ہاتھ میں تلوار اچھی نہیں لگتی۔ لیکن حسن بھائی میرا سوال پھر ناظرین سے آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ ہے کہ جب نبی تلوار نہیں اٹھا سکتے تو پھر اسلام کو اگر تلوار کی ضرورت پڑے گی تو پھر تلوار کس ہاتھ میں ہو؟ تو اب اللہ نے طے کیا کہ میں اسی محمد کے نفس کو ایسا مرد میدان بنا دوں گا کہ اس سے بڑا تاریخ میں کوئی جنگ جو نہ ہو۔ اگر کسی کو رحمت کی معراج دیکھنی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کو دیکھے، اور اگر کسی کو بہادری کی معراج دیکھنی ہے تو علی بن ابی طالب کو دیکھ لے۔ تو بہت سے مقامات پر نبی کریم خود حاضر رہتے تھے، لیڈ کرتے تھے، قیادت کرتے تھے۔ یہاں سے اگر آپ اجازت دیں کیونکہ آپ مجھ سے بہتر حالات حاضرہ پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں، ایک جملہ پڑھ دوں۔ نبی کریم قائد کی حیثیت رکھتے تھے نا، قیادت تھی، تو نبی نے اصول دے دیا کہ قیادت وہی اچھی ہے کہ جو مشکل وقت میں قوم کے ساتھ کھڑی ہو۔ نبی نے ایسا کبھی نہیں کیا لشکر کو بھیج دیا آپ مدینے بیٹھے ہو، نبی خود اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے میدان میں آ جاتے تھے۔ اور جس نبی میدان میں خود رسول اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر موجود ہوں تو یقیناً وہ جنگ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ تو نبی نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے دشمنوں کو پلٹ کے پتھر نہیں پھینکا، کبھی بددعا نہیں دی۔ تو اس کھانے کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے علی کو رکھا تھا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اگر محمد جنگ کرتے تو علی کی طرح کرتے، کیونکہ علی نفس رسول ہیں اور محمد علی کے بڑے بھائی کی حیثیت سے اور نبی کی حیثیت سے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی، اور یقیناً ہمارے ناظرین آپ کی گفتگو سے بڑے ان کے محظوظ ہوئے ہوں گے، اور انہیں یہ تاریخ کے بہت سے پہلو
کھلے ہوں گے ان کے سامنے کہ حکمت رسول اللہ کیا رہی، شجاعت علی کیا رہی، جنگ کس طرح لڑی گئی. اور یقیناً یہ بھی آپ نے بجا فرمایا کہ تمام جو اس شجاعت کا، یہ جنگ کا سارا فارمولہ اور سارا ترتیب خود رسول اللہ علی کے حوالے کرتے تھے. آپ کی اجازت تو میں ایک جملہ یہ ایڈ کر دوں، ہمارے جملے کو کوئی مس یوز نہ کرے. ہمارے عقیدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے بھی زیادہ بہادر ہے. یاد رکھیے گا، ہمارے عقیدے میں نبی اور امام ہوتا ہی وہ ہے جو زمانے میں اشجاع ہو. سپرلیٹو ڈگری، صرف شجاع نہیں چلے گا، اشجاع ہو. تو جب ہم دین کے اندر اشجاع سے کم کسی کو نہیں مانتے تو کسی بزدل کو ہم اپنا رہنما اور امام کیسے مان سکتے ہیں؟ شیعہ عقیدے کے مطابق نبی کریم علی سے بھی زیادہ بہادر تھے. لیکن بہادری کی تعریف کو سمجھ لیجیے، صرف تلوار سے لڑنے کو بہادری نہیں کہا جاتا ہے. محمد مصطفیٰ جیسے ثبات قدمی اور پختگی کے عقیدے کو بھی بہادری کہا جاتا ہے. تو نہ نبی سے بڑا کوئی بہادر ہے، نہ علی سے بڑا کوئی بہادر ہے. چھوٹی سی مطلب اس کی دلیل یہ بھی قبلہ اگر آپ اجازت دیں کہ غدیر خم کا واقعہ سامنے، علی جیسے بہادر اور شجاع کو رسول اللہ نے اپنے ہتھیلی میں اٹھا دیا، بلند کر دیا. اٹھایا کیا بلکہ بلند کر دیا. تو یہ آپ نے بجا فرمایا اور آپ کی بات کی 100% تائید یقیناً ناظرین نے حاصل کی ہوگی کہ اتنے بڑے شجاع بہادر تھا ہمارا نبی کہ جس نے علی جیسے بہادر کو بھی ہتھیلی پہ بلند کر دیا. ماشاءاللہ سلامت رہے ناظرین. آئیے ہم ہانی کمال صاحب کی طرف چلتے ہیں اور چاہیے کہ خوبصورت سی منقبت بارگاہ آل محمد میں ہدیہ کرے ہانی کمال صاحب. میں 2-3 اشعار پیش کروں گا منقبت کے قبلہ آپ کی اجازت سے سنیں. مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی مان میری یا علی کہنا مجھے سکھلا دیا. مان میری یا علی کہنا مجھے سکھلا دیا. مشکلوں کو مشکلوں میں اس طرح پھنسوا دیا. مان میری یا علی کہنا مجھے سکھلا دیا. خانہ کعبہ میں حیدر آ گئے تو برملا، گود میں لے کر علی کو مصطفیٰ نے یہ کہا، آج اپنا آئینہ اللہ نے دکھلا دیا. مان میری یا علی کہنا مجھے سکھلا دیا. اور ڈھونڈتا پھرتا رہا بغض حیدر میں خدا، بغض حیدر میں ملا اس کو جہنم کا پتہ. حب حیدر نے مجھے اللہ سے ملوا دیا. مان میری یا علی کہنا مجھے سکھلا دیا. اور جب کبھی خون کی کمی میرے جسم میں محسوس کی اور کمزوری بدن میں جب کبھی بڑھنے لگی، ماتم زنجیر مانے بس مجھے کروا دیا. مان میری یا علی کہنا مجھے سکھلا دیا. ماشاءاللہ جزاک اللہ سبحان اللہ. ہانی کمال آپ نے بڑی اچھی منقبت پیش کی مولا علی کی بارگاہ میں. اور یہ ہماری ماؤں کا کرم ہے، فیض ہے کہ انہوں نے ہمیں بچپنی سے ولایت علی کی طرف راغب کیا. ماشاءاللہ ناظرین، ہمارے آج کی نشریات فتوحات اسلام اور جس موضوع پہ ہم نے گفتگو کی جنگ تبوک اختتامی مرحلے میں بلکہ اختتام ہو رہی ہے. آئیے ہم علامہ آپ قائم ٹی وی اور تمام ناظرین کی جانب سے مولانا قبلہ کعبہ جواد حسن عابدی کا شکر گزار ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں. ہانی کمال آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ بے پناہ مصروفیت کے باوجود قبلہ ہماری اس نشریات میں تشریف لائیں. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین، اپنے میزبان حسن عابدی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدم قدم پہ محمد کا جس نے ساتھ دیا، علی رفیق ہے ساتھ میرے محمد کا.
بخشی ہے اپنا خون دے کر، ہے بے مثال یہ کنبہ میرے محمد